بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 19 رمضان المبارک کا ہے اور اتنا شاندار ہے، جو بھی یہ وظیفہ کرے گا، جو عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جادو، جنات، کالا علم، نظر بد سے ہمیشہ کے لیے اللہ پاک ان کو محفوظ فرما دے گا۔ کسی شیطانی طاقت کی جرت نہیں ہے، کسی شیطان کی، دیو کی، پری کی، کوئی جنات اس طرح کے جو عفریت ہیں، بڑے خبیث قسم کے ہیں، ان کی جرت اور طاقت نہیں آپ کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ شیاطین، کیونکہ یہ سند میرے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہے، جو میں آج آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز مکمل ادا کر لینے کے بعد، معمول آپ کو بتایا ہوا ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھیں اور ایک تسبیح جو ہے 100 والی، یعنی 100 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی، آپ کی عطا فرمائی ہوئی دولت والی تسبیح، رزق والی تسبیح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ دولت اور رزق والی تسبیح ہے۔ اسے آپ نے فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ، یعنی 100 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ ایک دانہ پھینک دیا، ایک من کا پھینک دیا تسبیح کا، پھر سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ دوسرا من کا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ، یہ تیسرا مرتبہ۔ اس طرح سے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے درمیان میں کسی سے بات چیت نہیں کرنی۔ اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی، جس کی اتنی فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اور صرف جو پردہ اور حجاب ہے وہ موت ہے، یعنی جو ہی اس کی روح جسم سے نکلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ سبحان اللہ، اتنی عظیم الشان یہ آیت مقدسہ، آیت مبارکہ آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم یہ پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ تسبیح فاطمہ، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تو آپ روٹین بنا لینا، یہ تو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہی کرنا، یہ پکا عمل ساری زندگی کے لیے، یہ لکھ لیں، دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں، یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نماز فجر کے بعد 19 رمضان المبارک کو نماز فجر کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے، اور بھائی جب اللہ نے معاف فرما دیا، یہ وجود جس طرح اس کو ہم ظاہر سے پاک کرتے ہیں، دھوتے ہیں، غسل دیتے ہیں، اسی طرح باطنی کیفیات ہیں، اللہ باطن کو بھی دھو دیتا ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں فریدی صاحب، جو میل جسم پہ لگی ہے، مبارک صاحب، نجاست لگ گئی، میل لگ گئی، کیچڑ لگ گیا، مٹی لگ گئی، یہ دھوئیں گے پانی سے صاف ہو جائے گا، لیکن گناہ جو ہے نہ صابن سے، نہ کسی صرف سے، نہ کسی کیمیکل سے، بلکہ پورا دریا بھی کراس کر جائیں تو گناہ نہیں دھلتے۔ گناہ کیسے دھلیں گے؟ اللہ معاف فرمائے گا تو گناہ دھلیں گے، اور اللہ سے گناہ دھلوانے کے لیے، اللہ سے معافی لینے کے لیے اللہ کے دربار میں ایک تسبیح کا نذرانہ آپ نے پیش کرنا ہے، ایک تسبیح کا نذرانہ، استغفر اللہ الذی
لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ایک تسبیح آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھنی ہے، اور بعد از نماز ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد 19 رمضان المبارک کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کا آخری رکوع، آخری 2 آیات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح و شام ان کو لازم کر لیتا ہے اس کو کسی اور وظیفے کی حاجت نہیں رہتی، کفایت کرتا ہے یہ وظیفہ۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری رکوع، اس کے فضائل جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، اتنے فضائل ہیں اس کے۔ آپ بچنا چاہتے ہیں نظر بد سے، کالے علم سے، جادو سے، جنات سے، اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے اہل خانہ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر یہ رکوع، یہ 2 آیات آپ اس طرح سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اسے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ ان دونوں آیات کو آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر عصر کی نماز کے بعد یہ درود پاک 25 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ 25 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد یہ درود پاک پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 25 مرتبہ یہ دعائے نبوی پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان کی آفتوں بلاؤں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ ہر طرح سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن 19 رمضان المبارک کو یہ عمل جو ہے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، یعنی افطاری کے بعد، مغرب نماز پڑھ لینے کے بعد۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 25 مرتبہ اس دعائے مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اور نماز عشاء اور تراویح کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الواقعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الواقعہ اور سورہ ملک، اس کی تلاوت کر لیں، تلاوت سن لیں، اور اگر کوئی سنانے والا بھی نہ ہو، آپ پڑھ بھی نہ سکیں، تو پھر موبائل پر، ٹی وی پر لگا کر بھی آپ اس کو سن لیں۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم کی طرف سے، کائنات کے مالک کی طرف سے، عرش عظیم کے مالک کی طرف سے، مشرقین اور مغربین کے مالک کی طرف سے، کل کائنات کے مالک کی طرف سے دنیا جہاں کی نعمتوں سے اللہ آپ کو سرفراز فرما دے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں
تاکہ ہماری نئی اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک فارورڈ کریں، شیئر کریں، کیونکہ کربلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ ان تک اس کو ضرور پہنچائیے گا اور خیر کا باعث بنیے گا۔ کاروان عشق میں شامل ہو جائیں، بھلائی چاہنے والوں کے قافلے میں شامل ہو جائیں، صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں، اور ہمارے خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر موجود دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ رجسٹرڈ للبنین وللبنات، حسنین آباد شریف سٹریٹ نمبر 16، گلبرگ 3، لاہور کینٹ، یہاں پر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات، مسافر طلباء اور طالبات، مسکین طلباء اور طالبات، غرباء طلباء اور طالبات، مستحق طلباء اور طالبات، ان کی کفالت اور تعلیم و تربیت کے لیے اس سال اپنے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، دیگر عطیات جو ہیں وہ ان طلباء کی خدمت کے لیے، اس ادارے کی خدمت کے لیے آپ سکرین پر جو موجود نمبرز ہیں ان نمبرز پر آپ نے ضرور ارسال کرنے ہیں، اور اس کاروان عشق میں آپ نے شامل ہو جانا ہے۔ صدقہ جاریہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو کی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو بھیجیے۔ ہماری طرف سے اس عمل کی سب کو اجازت ہے۔ تمام امت محمدیہ تک خیر کا پیغام ہے، اسے پہنچانا ہرگز نہ بھولیے گا اور پھیلانا ہرگز نہ بھولیے گا۔